بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب برملا دعوت توحید کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور بلا کسی جھجک کے سب کے سامنے علی الاعلان آپ نے دعوت دینا شروع کی کہ اللہ کی طرف بلایا، تو شروع میں تو قریش نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور ان کے آبا و اجداد کو یہ ٹھہرایا کہ وہ گمراہی پر تھے، یعنی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس وقت پھر ان کو بہت برا لگا اور وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور متحد ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا اور وہ آپ کے ساتھ محبت کا اور نرم دلی کا اور ہمدردی کا اور شفقت کا معاملہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس اعلان حق اور دعوت و تبلیغ میں جان و دل سے مشغول ہو گئے اور آپ کسی رکاوٹ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور ابو طالب آپ کی مدافعت کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب قریش بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو پورا ایک وفد لے کر، ایک وفد بنا کر، قریش ایک ڈیلیگیٹ بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور اس طرح ان سے کہا کہ ابو طالب، آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں اور ہماری نگاہ میں آپ کی خاص قدر و منزلت ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ہم نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس سے بعد رکھیں، منع کریں، لیکن آپ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ اب خدا کی قسم ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے جتنا صبر کا ثبوت ہم نے اب تک دیا ہے۔ اب ہم اپنے آبا و اجداد کی مذمت اور اپنے ناسمجھ اور بیوقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو عیب لگانے کی کوشش اب ہم زیادہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یا تو آپ ان کو اس حرکت سے باز رکھیں یا پھر ہم ان سے اور آپ سے سمجھ لیں گے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات ابو طالب کے سامنے رکھی۔ اب ابو طالب کشمکش میں پڑ گئے، کیونکہ ان کو اپنی قوم کی دشمنی بھی مول نہیں لینی تھی اور اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے اور ان کو قوم کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور شفقت سے اور محبت سے سمجھایا اور کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جو مجھ سے نہ اٹھ سکے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی یہ بات سن کر یہ خیال ہوا کہ شاید ابو طالب اب ان کے معاملے میں کچھ شک میں ہیں اور اب زیادہ آپ کی حمایت اور پشت پناہی نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ نے پوری ہمت کے ساتھ میں یہ جواب دیا کہ اے چچا جان، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک هذا الامر حتى یظہرہ اللہ او اہلک دونہ لن اترک هذا الامر او کما قال، یعنی کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک یعنی اس بات اور یہ چاہیں اس کے بدلے میں کہ وہ میں اس دین کو، اپنی اس دعوت کو چھوڑ دوں، اپنے اس مشن کو سے باز آ جاؤں، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب نہ کر دے، یا میں اس کام کو کرتے کرتے ہلاک ہو جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں اس کو ہرگز جب تک نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اٹھ کر جانے لگے۔
بھتیجے کی یہ بات سن کر چچا ابو طالب کا دل بھی بھر آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا کہ بھتیجے یہاں اور بیٹھو، اور کہا کہ تم جو چاہو کرو اور جس طرح سے چاہو دعوت دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں میں تمہیں کسی کے ہرگز حوالے نہیں کروں گا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کتنے حساس، اور آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ اس کو پورا کرنے کے لیے پورے تن من دھن سے آپ لگ گئے تھے اپنے اس مشن میں، اور اپنے اس کام کے اندر آپ کو نہ جان کی پرواہ تھی، نہ کسی کی دشمنی کی پرواہ تھی، صرف اور صرف آپ کو ایک دھن سوار تھی کہ یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یا جو توحید کا اعلان اور توحید کو پھیلانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، کس طرح سے لوگوں کو کامیابی کے راستے پر لگایا جائے، انہیں جہنم سے بچایا جائے، انہیں ضلالت و گمراہی سے، شرک و بت پرستی کی گندگی سے نکال کر ایمان و توحید کی روشنی میں اور اس صفائی اور ستھرائی میں لایا جائے، تاکہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکے۔